بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر بیضاوی کا آغاز ہونے لگا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ ہر آیت کے اندر جو مضامین پوری آیت سے حوالے اور اس کے ہر جز سے حوالے اس کو آسان الفاظ میں مختصراً پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تا اس کے بعد جب انشاءاللہ عبارت کوئی ساتھی پڑھ لے گا اپنے طور پر تو اس کے اندر عبارت کا حل پورا ہو جائے گا۔ عبارت کو پوری قرأت کرنا، اس کا ترجمہ کرنا چونکہ امتحانی مقاصد کے لیے ہے تو یہ بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے اس کا کوئی اہتمام خاص نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے چند نام کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ تو اس کا پہلا نام جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب ہے، جس کی وجہ یہ کہ قرآن کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ دوسرا نام جو ہے اس کا ام القرآن ہے، اور اس کی قاضی صاحب نے 3 وجہ تسمیہ ذکر کیے ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ قرآن کا اصل اور منشا ہے، کہ قرآن جو ہے وہ اس کی بنیاد یہی ہے اور یہ نکلا یہیں سے۔ اسی وجہ سے اس کو سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں، اساس القرآن، کیونکہ اساس کے معنی بھی بنیاد کے آتے ہیں۔ دوسری وجہ تسمیہ جو ہے ام القرآن کی وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا کا ذکر ہے، امر اور نہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ تو چونکہ یہی مقصود ہے قرآن سے یہ ساری چیزیں، تو چونکہ سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر ہے تو گویا تمام چیزوں کا جو اصل و منشا ہے وہ یہی ہے۔ یا یہ کہ اس کے اندر جتنے بھی احکام نظریہ یعنی عقائد جو ہیں اور احکام عملیہ جو ہیں یعنی کہ جو فروعی احکام ہیں، چونکہ وہ اجمالاً موجود ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو کیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے، یعنی بنیاد۔ تیسرا جو اس کا وہ نام ذکر کیا ہے وہ سورۃ الکنز کیا۔ چوتھا سورہ واقعہ، پانچواں سورہ کافیہ۔ اور ان تینوں کی بھی جو ہے وہ وجہ یہی ذکر کی کہ چونکہ یہ جملہ امور پر جس پہ قرآن کی بنیاد ہے وہ مشتمل ہے، تو یہ کنز بھی ہے کہ اس کے اندر تمام قرآنی مضامین کا کیا کہتے ہیں خزانہ موجود ہے۔ وافیہ بھی ہے کہ تمام جو ہے وہ مضامین اس کے لیے وافی ہے، سب کا ذکر اس میں۔ اور کافی بھی ہے کہ اس پہ اکتفا کیا جائے تو تمام جو مضامین مقصود ہے قرآن کے اندر وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ چھٹا نام اس کا سورۃ الحمد ذکر کیا، کیونکہ قرآن سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین حمد کا ذکر ہے۔ ساتواں نام سورہ شکر ذکر کیا، کیونکہ اس کے اندر رب العالمین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں پالا۔ آٹھواں نام اس کا سورۃ دعا ہے، جس کے اندر ہم نے اللہ سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم۔ اور نواں نام جو ہے وہ اس کا سورۃ تعلیم المسئلہ ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ پہلے اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے مانگا جائے۔ اس کا 10واں نام جو ہے وہ سورۃ الصلاۃ ہے۔ یا تو یہ کہ اس کی قرأت واجب ہے ہر رکعت کے اندر یا بعض رکعت کے اندر، یا یہ کہ اس کی قرأت جو ہے وہ مستحب ہے علی الاختلاف الفقہا۔ 11واں نام اس کا سورہ شافیہ ہے۔ 12واں نام اس کا سورہ شفا ہے، اور سورہ شفا اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے ہی شفاء لکل داء۔ 13واں نام جو ہے وہ اس کا السبع المثانی ہے، اور اس کی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 7 آیتیں بالاتفاق ہیں۔ البتہ پھر کون سی آیت ہے نہیں ہے اس کے اندر اختلاف ہے، یعنی کہ بعض لوگوں نے چونکہ بسم اللہ کو جز فاتحہ سمجھا ہے تو ان کے نزدیک انعمت علیہم مستقل آیت نہیں ہے، اور بعض وہ حضرات جو صورت فاتحہ میں بسم اللہ کو جز نہیں سمجھتے تو ان کے نزدیک انعمت علیہم یہ ایک مستقل آیت ہوگی۔ بہرحال دونوں قول میں یہ 7 آیت بنتی ہیں۔ یہ تو سبا ہو گیا، اور المثانی اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ یا تو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، یا اس کو السبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 دفعہ جو ہے نازل ہوئی تھی۔ ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی تھی جب نماز فرض ہوئی تھی، اور ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی جب کہ قبلہ تبدیل کیا گیا تھا۔ البتہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ مکی آیت ہے، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ حجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بالاتفاق سورہ حجر جو ہے وہ مکی ہے،
تو جب اس کے اندر فاتحہ کا ذکر آ رہا ہے تو یقیناً فاتحہ بھی مکی دور کے اندر نازل ہوئی تھی.